الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میں اولاً تمام سامعین و حاضرین اور پردہ نشین خواتین کی خدمت میں شکر و اطمینان کے جذبات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ہر طرح کی مصروفیتوں کو بشے پشت ڈال کر ہمارے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا بھرپور تعاون دیا۔ آپ حضرات نے ہمارے دعوت پر لبیک کہہ کر ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارے عزائم اور ارادوں کو جلا بخشی اور ہم کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں بھرپور تعاون دیا۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ محترم حضرات، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد بہت ہی ضروری ہے۔ اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ رمق حیات کو باقی رکھنے کے لیے آگ، پانی اور ہوا کی ضرورت ہے۔ آج جبکہ ہمارے شاہین صفت نوجوانوں کو خاک بازی اور بلے بازی سکھائی جا رہی ہے، ان کو اسلامی سرچشموں سے دور کیا جا رہا ہے، یہی نہیں بلکہ قرآنی آیات کی تحریف و تنسیخ کے مطالبے بڑے زور و شور سے ہو رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے سے اسلامی روح نکل گئی ہے۔ ایک نان شبینہ کے لیے مسلمانوں نے اپنے ایمان سے، اپنے رزق حلال سے سودا کر لیا ہے اور حرام معیشت کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ بالجملہ ان حالات میں جبکہ اسلام کے وجود پر راست حملے ہو رہے ہیں، اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد بہت ہی ضروری ہے۔ قابل مبارکباد ہیں بھائی سلمان صاحب اور ان کے معاونین کہ انہوں نے اس طریقے سے، منظم طریقے سے اور سخت حفاظت کے ساتھ اس طرح کا پروگراموں کا انعقاد وہ کراتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوصلہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور آئندہ مسلسل اس طرح کے پروگراموں کو انعقاد کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے تحفظ ناموس نسواں اور اسلام۔ ہمارے درمیان اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے سامنے دو مقررین روبرو ہوں گے، جن میں سے جناب بی پی گپتا یعنی بھیشم پرتاپ گپتا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ دوسرے مقرر حضرت مولانا طاہر مدنی صاحب، جو تھوڑی دیر کے اندر ہمارے درمیان انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ہمارے درمیان وہ خطاب فرمائیں گے۔ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس بابرکت محفل کا آغاز رب ذوالجلال کے اس بابرکت کلام سے کرنا چاہتے ہیں جس نے کروڑوں انسانوں کو دین و دنیا کے لازوال بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کے اعزاز سخن نے سخندانوں کو چیلنج کیا، بلکہ بتدریج تخفیف کرتے ہوئے اس کے مثل کلام پیش کرنے کا چیلنج کیا۔ لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، قرآن فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کی صدائے پروقار لگا رہا ہے، مگر اس کا جواب دینے سے پوری انسانیت قاصر ہے۔ در حقیقت قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے اور ان کے تمام مسائل کا صحیح حل پیش کرتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو
قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم نے فضول سمجھ کر اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہم پورے دنیا میں ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ فضول جان کے جس کو بجھا دیا تو نے، فضول جان کے جس کو بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ تو آئیے مخصوص لب و لہجہ میں تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تقوی اسلامک اسکول کے مدرس قاری محفوظ الحق صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے جلسے کا آغاز کریں۔ قاری محفوظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ثم
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں بھائی سلمان صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ آئیں اور اس کا ترجمہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 58, 59 اور 60 کی قرأت سماعت فرمائی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت پہنچاتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور وہ مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کو تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے اور پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. حضرات یہ ترجمہ ہے ان آیات کا جن کی ابھی تلاوت یہاں کی گئی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ مومن عورتوں اور مومن مردوں پر بہتان لگاتے ہیں، انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، انہیں کسی طرح کا الزام لگاتے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں. اور یہ بڑا گناہ جو وہ اپنے سر لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند احکام اور ہدایات ہیں ان خواتین کے لیے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لیا. فرمایا اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. حجاب کا یہ حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اس سے پہلے اسلام میں حجاب کا حکم نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مومن عورتیں اور غیر مومن عورتوں میں پہچان نہیں ہو پاتی تھی. اسلام نے، قرآن نے مومنین کو غیر مسلمین سے، غیر مومنین سے الگ کر دیا، ان کا ایک شعار بنا دیا. مسلمانوں کا شعار بنایا کہ وہ جب ملیں آپس میں سلام کریں، جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. یہ پہچان بنی مسلمانوں کی. اور خواتین کے لیے بھی یہ طے کر دیا کہ وہ چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، یعنی اپنے جسم کے ان حصوں کو جن کے کھلنے سے شرم آتی ہے یا جن کی وجہ سے لوگوں کا اٹریکشن بڑھتا ہے ان کو چھپا لیا کریں. حجاب کا حکم نازل ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. حجاب کے اسی حکم کے تعلق سے ویسٹرن کلچر سے متاثر بعض لوگ، نئی تہذیب سے متاثر بعض لوگ اسلام کے اس نظام پر بڑا سخت حملہ کرتے ہیں. ویسٹرنرز کا کہنا ہے کہ اسلام نے، قرآن نے مسلم عورتوں کو حجاب میں رکھ کر ان کے ترقی کے راستے بند کر دیے. یہ سراسر غلط بے بنیاد الزام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو کمرے میں بند کر دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں تعلیم سے محروم کر دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں کسی کام سے روک دو، بلکہ حکم یہ دیا کہ وہ باحیا عورتوں کی طرح اپنے اوپر چادر لٹکا لیں، اپنے کو کور کر لیں، ڈھانک لیں. کیوں؟ تاکہ وہ شریف زادی پہچانی جائیں.
اور کوئی لفنگا، کوئی بدماش، کوئی اوباش قسم کا انسان ان کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑخانی نہ کرے۔ ایک مثال جو برابر دی جاتی ہے کہ شہر میں دو جڑواں بہنیں جو یکساں طور پر خوبصورت ہیں شہر کی گلی سے گزر رہی ہیں، ایک لفنگا کوئی جو گلی کے کارنر پر کھڑا ہوا ہے کسی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، ان میں ایک بہن پورے اسلامی حجاب میں ہے، اس نے نقاب پہن رکھا ہے، اپنا پورا سطر کور کر رکھا ہے، اور دوسری بہن ویسٹرن کلچر کے حساب سے شارٹ اسکرٹ پہنے ہوئی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ وہ لفنگا کس بہن کو چھیڑے گا؟ نیچرل ہے اس بہن کو چھیڑے گا جو بے نقاب ہے، جو بے حجاب ہے، جس نے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ گویا کہ جسم کی نمائش اپنے آپ کو ستائے جانے کی دعوت دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا جو حکم دیا وہ اس لیے نہیں دیا تاکہ وہ قید ہو جائیں، بلکہ اس لیے دیا کہ ان کی حفاظت ہو، وہ ستائی نہ جائیں، انہیں پریشان نہ کیا جائے، ان کے اوپر چھیٹا کشی نہ کی جائے۔ قرآن نے جو مقام عورت کو عطا کیا وہ قرآن سے پہلے کے کسی معاشرے میں عورت کو وہ مقام حاصل نہ تھا۔ سچائی تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کا مقام بلند کیا۔ عرب کے معاشرے میں جہاں عورت ایک خریدنے بیچنے والی چیز سمجھی جاتی تھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جسے وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا تھا، جسے کوئی شخص اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، اس کا باپ جس کے ساتھ چاہتا اس کی شادی کر دیتا، جس کے ہاتھ چاہتا فروخت کر سکتا تھا، اسے کوئی دخل نہیں تھا۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، وہ حقوق جو ویسٹرن کلچر نے 1300-1200 سال کے بعد دیے عورتوں کو، وہ حقوق اسلام نے بہت پہلے دے دیے۔ مزید ستم ظریفی ویسٹ کی یہ رہی کہ عورت کو حقوق دیے جانے کے نام پر عورت کو برہنہ کر کے بازار میں لا کھڑا کیا۔ نتیجہ جس کا کیا ہوا؟ عورت کو آزادی کے نام پر، وومن لبرلائزیشن کے نام پر عورت کو بے حجاب، بلکہ بے لباس، بے حجاب تک تو کسی حد تک غنیمت تک بے لباس کر دیا اور اسے بازارو چیز بنا کر کھڑا کیا۔ عورت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اپنے مردوں نے اپنی خواہشات نفس کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے عورت کو بے نقاب کر دیا، بے حجاب کر دیا، سڑک پر لا کھڑا کیا۔ ان کو کہا کہ ہم آپ کو برابر کا اسٹیٹس دیتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، برابر کا اسٹیٹس کہاں؟ اس کلچر میں، جس کلچر میں کوئی مرد اگر ہاف پینٹ پہن کر پارٹی میں چلا جائے گھٹنا کھول کر تو اسے بد تہذیب کہا جائے گا۔ عورت اگر گھٹنا کھول کر جاتی ہے تو وہ تہذیب یافتہ ہے۔ کیسے برابری ہے؟ جس کی حفاظت کرنی تھی اس کو کھول دیا، جس کے لیے اتنی ضرورت نہیں تھی اس کو پورا کور کر کے رکھا ہے۔ کوئی اگر ہاف پینٹ پہن کر کسی بڑی پارٹی میں، کسی بڑی محفل میں چلا جاتا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ہمارے معاشرے میں بھی، ہندوستان میں بھی اور ویسٹ میں بھی، اس کو تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، ہاف پینٹ پہن کر چلایا۔ لیکن عورت شارٹ اسکرٹ، منی اسکرٹ پہن کر جاتی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ستائش کرتے ہیں کہ صاحب کیا ماڈرن عورت ہے، کتنا کھلے ذہن کی ہے۔ اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنی نظروں کی تسکین کے لیے عورت کو بے حجاب کیا۔ مردوں کے برابر کھڑا کرنے کے نام پر اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ ان گھروں کو دیکھیے جہاں ہسبینڈ وائف دونوں کام کرتے ہیں، دونوں صبح 10 بجے سے 5 بجے تک ڈیوٹی کرتے ہیں۔ مرد ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے سو کر اٹھتا ہے، بیوی چائے بنا کر دیتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، ناشتہ تیار کر کے اس کے کپڑے پریس کر کے سب کچھ تیار کر کے دیا، دونوں کام پر نکلے، لوٹ کر آتے ہیں، مرد آرام سے لیٹ گیا، تھک گیا میں، ذرا ایک کپ چائے لانا، عورت پھر کام میں لگی ہے۔ عورت کا استحصال کیا جا رہا ہے برابری کے نام پر۔ اسلام نے عورت کو اس کا مقام عطا کیا جو صحیح مقام تھا۔ عورت کو فائنینشیل ذمہ داری کوئی نہیں عائد کی عورت پر، اور یہ نہیں کہ عورت کے کام کرنے پر کوئی پابندی ہے۔ عورت اگر کام کرنا چاہے، سروس کرنا چاہے، بزنس کرنا چاہے تو اس کی آزادی اسلام نے عطا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کوئی فائنینشیل ذمہ داری نہیں ڈالی۔ فائنینشیل ذمہ داری ساری کے ساری مرد پر ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ اسٹیٹس دیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا، اور آج کے ماڈرن ورلڈ میں بھی نہیں دیا جا سکتا وہ، کیونکہ جو عورت کو برابری کے نام پر جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ اس سے لیا جا رہا ہے، اسے دیا نہیں جا رہا ہے، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں